نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات وقال الله عز وجل في موضع آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام اطلب العلم ولو بالصين وقال النبي عليه الصلاة والسلام اطلب الرزق في خبايا الأرض أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر تمام صحابہ پر تابعین پر تبع تابعین پر متبعین پر تمام اولیاء اللہ پر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. اللہ سے کرے تعلیم اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو وہ شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جو اس وقت میں باغی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے دشمن تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کنارے پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کا حکم دیا. آپ خلیفہ تھے امیر المؤمنین تھے تو وہاں سے وہ جو باغی جو ٹولی بٹھی ہوئی تھی انہوں نے ایک نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ کہ فیصلہ اور حکم تو صرف اللہ کا ہوگا. یعنی مطلب کیا؟ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے کہ حکم تو صرف اللہ کا ہوگا. مطلب کیا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کلمۃ حق جملہ تو حق ہے قرآن کا جملہ ہے ارید بہ الباطل لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. جملہ صحیح ہے نیت اور ارادے غلط استعمال کیے گئے ہیں. اس وقت تقریباً مدارس کھلنے والے ہیں اسکول اور کالج کھلنے والے ہیں تو علم کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اس سے متعلق مجھے کچھ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. 2017 میں فیض ٹاؤن میں ساوری ہوٹل
ایک ہوٹل ہے. اس ہوٹل میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، یعنی مسلمانوں میں تعلیمی بیداری مہم. تو اس میں مختلف طبقے کے علماء بھی موجود تھے اور وکلاء بھی موجود تھے، اور میں جن کی طرف سے مدعو تھا وہ ایڈوکیٹ منیر صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو میں بھی اس وقت میں بندہ گنہگار بھی وہاں پر تھا. سب کو بولنے کا موقع دیا گیا تو مجھے بھی بولنے کا موقع دیا گیا. تو میں نے اس وقت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اور مطلب جتنا ممکن ہو سکا میں نے وہاں پر بیان کیا. اس کے بعد ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لوں گا، ابھی بھی ہے، ذرا علماء کے خلاف وہ کڑوی باتیں لکھنے میں مشہور ہیں. انہوں نے اس وقت میں ایک تلخ اور سچا سوال کیا. ایک سوال مجھ سے کیا تقریر کے بعد میں، بڑا کڑوا سوال تھا، اتنا کڑوا تھا، اور 2-3 انہوں نے سوالات کیے کہ میں اس کے بعد ان کی میٹنگ میں کبھی شریک نہیں ہوا. لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ سوال اگرچہ کڑوا تھا لیکن سچ تھا، سچا سوال تھا. تقریر کے بعد جو ہے وہ علماء کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے اقرأ بسم ربک الذی کی تقریر تو بڑی اچھی کی، لیکن جس قوم کے لیے اللہ نے اللہ کا کلام، اپنا کلام اتارا اور اس کی ابتدائی آیات ہی اقرأ پڑھنے کے لیے رکھی، وہ قوم دنیا میں تعلیم میں سب سے پیچھے کیوں ہے؟ تم لوگوں نے اس کے لیے کیا محنت کی؟ ظاہر بات ہے ہمارے یہاں جو ویسٹرن کنٹریز ہے اور ہندوستان بھی تقریباً الحمدللہ کچھ بچے مسلمانوں کی بھی پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن عرب جو ہے نا وہ پڑھنے میں بہت پیچھے ہے. جتنے عرب ہیں وہ پڑھنے میں شاید پوری دنیا میں پیچھے ہے. آپ معلوم کر کے دیکھ لیجیے. اسی وجہ سے عرب کنٹریز میں ایجوکیشن بھی اتنا اچھا نہیں ہے. وہاں کے خود عرب اپنے بچوں کو اگر اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہ ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے ہیں. ان کو تو اللہ نے دولت دی ہے، وہ دولت استعمال کرنے کے لیے فرصت اور وقت کہاں ہے. بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم لوگوں کو اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مسلمان اس سے بہت غافل ہیں. ہاں کچھ مسلمان الحمدللہ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت کے معاملے میں تو زیرو ہے. یہ تو اسکول کھلے ہوئے کالجز ہیں، یہاں تو صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں دی جاتی ہے. ان لوگوں کو تربیت سے کیا لینا دینا؟ صرف تعلیم تعلیم تعلیم. ہمارے مسلمان ادارے اسکول کھلے ہوئے ہیں جہاں دینیات کا نظام بھی ہے، وہاں پر بھی کلمہ رٹا دیا، نماز کے فرائض رٹا دیے، نماز پڑھنا سکھا دیا، کچھ سورے سکھا دیے، اتنا تک تو ٹھیک ہے. لیکن ان اسکولوں میں بھی تربیت کے معاملے میں بہت پیچھے ہے. یعنی کسی ایسے ٹیچر کو یا باہر سے کسی ایک ایسے عالم کو ہفتے میں ایک مرتبہ ان طلباء کے سامنے کچھ تربیتی بات ہونی چاہیے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور باہر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. ابھی رمضان میں 7واں روزہ تھا، تو اس وقت میں ٹائمز آف انڈیا جو نیوز پیپر ہے اس میں ایک خبر آئی تھی، ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، غالباً مارچ کی 29 تاریخ تھی یا 30 تاریخ تھی، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک خبر چھپی ہوئی تھی. وہ خبر یہ ہے کہ ایک 15 سال کی لڑکی ماں باپ سے بیزار تھی، تو اپنے دوستوں سے کہہ کر کے میڈیکل سے اس نے نیند کی گولیاں منگوائی، اور نیند کی گولیوں کو چائے میں یا کسی اور مشرب میں پینے کی چیز میں ملا کر کے ماں باپ کو پلا دیا. اور ماں باپ جب سوئے
تو کلہاڑی سے دونوں کا قتل کر دیا۔ جب اڑوس پڑوس والوں کو کچھ محسوس ہوا تو وہ اندر داخل ہوئے تو ماں تو مر چکی تھی، باپ کی کچھ سانسیں باقی تھی، باپ کو ہسپتال لے جایا گیا، تو پھر ہسپتال پہنچتے پہنچتے باپ کی دنیا سے چلا گیا۔ جب پولیس نے اس 15 سالہ لڑکی کو حراست میں لیا اور تفتیش کی تو لڑکی نے جو بیان دیا وہ بڑا حیران کن بیان تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے ماں باپ مجھے میرے بوائے فرینڈ سے ملنے سے روکتے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو بہرحال میں نے ان کو پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا، لیکن ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ مجھے جمعے میں یہ بات بولنی ہے، تو میں پھر 29 مارچ اور 30 مارچ کا جو ٹائمز آف انڈیا کی جو پیپر ہے وہ نیٹ پہ تلاش کرنے لگا۔ ابھی بہت کم وقت تھا تو مل نہیں رہا تھا، تو میں نے ٹیپ کیا کہ ایک لڑکی جس نے اپنے پیرنٹس کا قتل کیا، ٹائمز آف انڈیا، تو اس میں اور 10 خبر آ گئے فیبروری کے، جنوری کے، جس نے اولاد نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے سمجھا کہ برسوں بعد یہ خبر چھپی ہوئی، جنوری میں بھی آ رہی ہے، فیبروری میں بھی آ رہی ہے، ہر مہینے اس طرح کی خبریں موجود ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو مار دیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس فرصت کہاں ہے اولاد کو لے کر بیٹھ کر ان کو دین سمجھانا، ان کو اسلام سمجھانا، ان کو اخلاق سمجھانا، اس لیے ٹائم کہاں ہے؟ بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ میں طالب علم ہوں، لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو آ کر کے اپنی اولاد کے بارے میں رو رہے ہیں، پریشان ہو گئے کہ اولاد بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے دل کا ناصور بن گئے۔ اور کتنے گھروں کی زندگی میں تربیت، تعلیم، دین یہ سب صفر ہونے کی وجہ سے تقریباً گھرانے پریشان ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں بچوں کی تربیت جو ہے برباد ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج اس وقت میں اولاد کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت یہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مجھے معاف فرمائیے، اگر اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں کی تو اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ بہت ہی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آ کر کے اپنے اولاد کی جو شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بیٹی نہیں مان رہی ہے، بیٹا نہیں مان رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی نے ایک ایسی جگہ پر عشق کیا ہے جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم ان کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، ایک ایسا فرقہ، تو ہم وہاں پر ان کو کیسے نکاح کریں، کیسے شادی کریں، کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا سمجھائیے اس کو، ورنہ ساری زندگی حرام میں گزرے گی۔ وہ کہا حضرت سمجھا کے تھک چکے لیکن کیا کرنا چاہیں گے؟ کیسے پوچھیں گے؟ کتنی جہالت اب بھی ہے، اب بھی علم سے دور ہیں۔ ایک صاحب آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، ممکن ہے وہ یہاں پر موجود ہوں لیکن میری بات کا برا نہ مانیں، مجھے صرف کسی کا نام لیے بغیر جو ہے بات سمجھانے کے لیے کچھ کہنی ہے۔ وہ آ کر کے کہتے ہیں حضرت یاسین اور سورہ ملک وغیرہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنے کے لیے تصویر پہ پھونک سکتے ہیں۔ میں نے کہا تصویر پہ پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوٹو پہ پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاسین پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا فوٹو پہ تصویر پہ پھونکنے سے جاتا ہے؟ تو دینی تعلیم میں بھی، دنیاوی ایجوکیشن میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا جس شہر میں، جس بستی میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جس بستی میں اور جس علاقے میں، جس گھر میں دین کی تعلیم نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ماں باپ جو خود دنیا کمانے میں، دنیا پکنے میں، موبائل میں اور وقت کو ضائع کرنے میں، بیکار کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اولاد بہت بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی سے بھی قیمتی ہوتی ہے، اتنی قیمتی اولاد کو ہم لوگ برباد کر رہے ہیں۔ صحیح تعلیم ان کو دے، صحیح تربیت ان کو دے۔
اور دیکھیے کسی بھی کانوینٹ میں پڑھائیں، ہمیں کسی کانوینٹ سے اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دینی ماحول ضرور دیں۔ کانوینٹ میں باہر کی جو عیسائی مشنری جو اسکولز ہیں، اگرچہ کہ مسلمان جو ادارے تعلیم کے ہیں وہاں سے کچھ تعلیم بہتر ہی ہو، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم لوگوں کو کب صحیح سمجھ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ادارے اب کچھ بن رہے ہیں، اسکول، ہماری کچھ ہسپتال اب بن رہی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی جو سامنے والے عیسائی مشنری اسکول ہیں یا ان کی جو ہسپتال ہیں اس کے آدھے میں یا کوئی نہیں پہنچے ہوئے۔ ہماری اسکولوں میں جاؤ، جو یعنی ریسپشن ہوتا ہے وہاں پر بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ہماری ہسپتال میں جاؤ، وہاں کے ریسپشن میں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے ٹیچرز بھی ہیں الحمدللہ، مسلمان ٹیچروں میں بات چیت کرنے کا لہجہ اچھا نہیں ہے۔ ٹیچرز گالی گلوچ، اور بعض مسلمان ڈاکٹر اچھے بھی ہیں، بعض مسلمان ڈاکٹروں کا بھی بات کرنے کا لہجہ اچھا نہیں ہے، تو باہر اسٹاف کیا اچھی بات کرے گا؟ یہ کب ہم لوگ سیکھیں گے؟ یہ کب ہم لوگ جو ہے سمجھیں گے؟ جس قوم کو ابھی تک گفتگو بات کرنا نہیں آیا وہ بچوں کو تعلیم کیا دے گی؟ ہمارے کرناٹک میں ایک کالج جو دین اور دنیا کو لے کر کے چلنے میں بہت مشہور ہو گئی ہے، میسور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بلکہ اس کالج کی جو خدمات سوشل میڈیا پر دکھائی گئی وہ خدمات دیکھ کر کے میں بھی بڑا تعجب تھا، بڑا خوش تھا کہ کتنا اچھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نام انہوں نے کمایا ہے، اور اخبارات میں، نیوزوں میں تقریباً آپ لوگ بھی اس کے بارے میں سنے ہی ہوں گے۔ چلیے مجھے وہ بات نہیں عرض کرنا ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے جو وہ کالج میں لڑکے پڑھے ہوئے تھے، وہاں پر پڑھے ہوئے وہ مجھے مل گئے، ہمارے قریب کے رشتے داروں میں ہی چند بچے وہاں پر پڑھے، 2 سال 3 سال 4 سال پڑھے، تو میں نے کارگزاری کی کہ بھائی تمہاری کالج کے بارے میں ہم نے بڑی تعریف سنی وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے کہ گھر کے آنگن کی بات گھر والا ہی جانتا ہے، آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ بہت الٹا سنا ہے، اندر کی جو حالت ہے اساتذہ کی بات چیت کی گفتگو کی، اندر کا جو ماحول ہے وہ بڑا خراب ماحول ہے۔ میں حیران رہ گیا، کب لائیں گے ہم یہ ڈسپلین؟ ایسے اسکول مسلمانوں کو قائم کرنا چاہیے جن اسکولوں میں غیر جو ہے اپلیکیشن کے لیے لائن بنا کر کے کھڑے ہوئے ہوں، 1 سال پہلے بتانا پڑے کہ اگلے سال کے لیے تمہیں اس سال فارم لینا پڑے گا۔ مسلمان دیکھیے، دین کو جو اوپر لایا، علم کو جو اوپر لایا ہے مسلمانوں نے لایا ہے، علم دین کی دنیا کا علم بھی، دنیا کا جس وقت میں اندلس کے اندر مسلمان یہ سائنس اور یہ دوسری چیزیں جو وجود میں لا رہے تھے، اس وقت میں جو لندن ہے، لندن اور یورپ کے جو علاقے تھے وہ بلاک ایئرس کہتے تھے، سیاہ دین ان کے، وہ لوگ سائنس کو، فلسفے کو، پوپو کا دور تھا، پاپائیت کا دور تھا، تو وہ لوگ جلدی سے اس علم کو مان بھی نہیں رہے تھے، تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے یورپ والے۔ حالانکہ یورپ کے اندر کوئی عیسائی اگر سائنس کا علم لے کر کے کھڑا ہوتا اور دوسرے چیزوں کا علم لے کر کے کھڑا ہوتا تو پاپائیت کا جو دور تھا، جو عیسائی جو پوپ تھے وہ اس کو ختم کر دیتے تھے، یہ کون سا دین تم لا رہے ہو۔ لیکن جب یورپ والوں نے دیکھا کہ اندلس کے اندر مسلمان علم کو ترقی کرتے 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 مسلمان پوری دنیا پر فتح ہو رہے ہیں، اب انہوں نے علم کو حاصل کرنا شروع کیا، دنیا کے علم کو، اور حتیٰ کہ صرف حاصل ہی نہیں کیا، اندلس کو تباہ و برباد کر دیا، پوری کتابیں اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دی گئی، جلا کر کے راکھ کر دیا گیا تاکہ ان کے پاس علم باقی نہ رہے، کئی کتابیں چرا لی گئی۔ انہی چیزوں کو آج اپڈیٹ کر کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم ہے، حالانکہ سائنس کا موجد، حساب کتاب کا موجد، فلکیات کا موجد اور سمندری جو نقشے ہیں، ہر چیز کا موجد تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے مسلمان ہے، مسلمان نے اس کو ایجاد دیا ہے، وجود میں دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان ہم لوگ پیچھے ہو گئے۔ اللہ نے
مسلمانوں کی ترقی جو رکھی ہوئی ہے وہ علم کے اندر ہی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. دیکھیے ہمارے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا وہ کیوں کیا؟ حالانکہ فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے، تیری کبریائی بیان کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ تو موجود ہیں. تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اس وقت میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم دیا. تو یہاں پر تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے یہاں پر حضرت آدم کو جو علم دیا وہ کس علم کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ تکوینی علوم ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، وہ تکوینی کائنات کا علم ہے. کائنات کا علم یعنی سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم اور دیگر چیزوں کا علم، حتیٰ کہ زبانوں کا علم. حضرت شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی زبانیں پیدا ہونے والی تھی وہ ساری زبانوں کا علم دیا تھا. حالانکہ اردو قریب میں وجود میں آئی اور دیگر زبانیں قریب میں وجود میں آئی. حضرت آدم کب کا آیا، کب کی دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام زبانیں سکھائی تھی کہ حضرت آدم نے وہ تمام زبانوں کو سیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ان کی اولاد، جو ان کی ذریت جو باہر نکل رہی ہے وہ حضرت آدم کی صلاحیتوں کو دنیا میں وجود میں لا رہی ہے. کنڑی بھی حضرت آدم جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، تمل بھی جانتے تھے، تیلگو بھی جانتے تھے، فرینچ بھی جانتے تھے، چین بھی جانتے تھے. ساری زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ بلند کیا. دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے، دنیا میں اگر حکومت اگر کرنا ہے تو صرف تقوی، طہارت، تسبیح، جیسے فرشتوں نے بیان کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں دنیا میں جو خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب ڈپٹی جو بنا رہا ہوں، اس کے لیے صرف تسبیح اور تحمید اور پاکی کافی نہیں ہے، اس کے لیے علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے پڑھائیں. عیش اور عیاشی اور آرام طلبی، اچھا کھانا، اچھا پینا، ذرا اس کو کم کیجیے. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو علم کو جو حاصل کیا ہے، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی تکلیفوں سے جو ہے اس کو اٹھایا ہے، برداشت کیا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اس دور میں ایک انسان کو علم سکھانے کے لیے انہوں نے خرچ کی تھی اس دور میں. آج ہم لوگوں کو کیا ہے، فیس اگر ہزاروں میں بتا دی جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے جتنی اچھی فیس دیں گے اتنے اچھے ٹیچرز ملیں گے. ہمارے مسلمان جو ادارے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب سے وجود میں آئے ہمارے بچوں کی کچھ نہ کچھ دین کی حفاظت ہو رہی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور لانا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں میں کچھ کمزوری اب بھی باقی ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے. ٹیچرز بھی رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ جو کہیں سے ریٹیل ہوگی اس کو لیں گے اور اس کو جو ہے پرنسپل بنائیں گے، ایچ ایم بنائیں گے، یا تو ریٹیل کو لیں گے یا تو نئی جو ٹریننگ لے رہی ہے اس کو لیں گے. ہمارے مسلمان اداروں میں جا کر کے دیکھیں، اللہ یہ کہ بہت کم ادارے ہیں جو الحمدللہ اچھی خاصی محنت بھی کر رہے ہیں اور اچھا پیسہ بھی لگا رہے ہیں. ظاہر بات ہے ٹیچرز اگر اچھے ہونا ہے تو فیس بھی ان کو، تنخواہ کی سیلری بھی اتنی اچھی دینی ہے. اب سیلری اچھی دینی ہے تو پیرنٹس یعنی قوم سے وہ پیسے اتنے لینے بھی ہیں. تو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کام ہے، لیکن بہت کم ہے. ابھی بھی بہت ہمیں معیار اپنا اونچا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کتاب ہماری اتاری، سب سے پہلی جو وحی اتاری ہے وہ اقرا، پڑھیے. یہاں پر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں مفعول بھی محذوف ہے، کیا پڑھیے وہ نہیں ہے. اقرا پڑھیے،
لیکن کیا پڑھی اس کا ذکر نہیں ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو کچھ بھی انسانیت کے لیے پیدا ہو شریعت کے خلاف نہ ہو اللہ سے دور نہ کرے وہ ہر وہ چیز انسان کو پڑھنا چاہیے. لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کی شرط لگا دی بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. کچھ بھی پڑھیے لیکن اپنے رب کو نہ بھولیے. یہاں پر اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو خون کی پٹھی سے پیدا کیا, خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دوسری چیز بھی ذکر کر سکتا تھا, اسی چیز کا کیوں ذکر فرمایا؟ حالانکہ اس کا تعلق سائنس سے ہے. انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ ساری چیزیں کس کی طرف دلالت کر رہی ہیں؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو اللہ قرآن کی جو آیتیں ہیں پہلے نبی کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا اسی علم کی وجہ سے دیا, اور آخری نبی کو جو سب سے پہلی وحی اللہ نے اتاری وہ بھی پڑھنے کے متعلق کی اتاری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ایک حدیث میں اطلبوا العلم ولو بالسین. حدیث پر غور کیجیے. علم کو حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چائنا جانا پڑے. اب دیکھیے اس دور میں کیا چائنا میں دین کا علم تھا؟ ارے دین کا مرکز تو خود مدینہ منورہ تھا, جہاں پر صحابہ تھے, جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے. دین کا علم تو وہاں تھا. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اطلبوا العلم ولو بالسین. تم علم کو حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چائنا جانا پڑے. اس دور میں چائنا میں دین کا علم تو نہیں تھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چائنا جاؤ. ارے علم دین تو خود وہاں پر موجود تھا, ان کے پاس موجود تھا. تو یہاں پر کیا علم مراد ہے؟ یہاں پر سائنس, ٹیکنالوجی اور کائنات کا تکوینی جو علم ہے وہی مراد ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض. رزق کو تلاش کرو زمین کے اندر کے خزانوں میں, معدنیات میں. کیا نگاہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس دور میں صحابہ کو کہہ رہے ہیں رزق کو تلاش کرو زمین کے خزانوں میں. اب زمین سے خزانہ کون سا نکلا عرب میں؟ تیل. لیکن حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا رزق کو تلاش کرو تم اپنے رزق کو زمین کے معدنیات میں, زمین کے خزانوں میں. صحابہ سے فرمایا گیا تھا. ظاہر بات ہے علم ہوگا تب ہی تو اس زمین سے علم کو نکالیں گے, معدنیات کو نکالیں گے, رزق کو تلاش کریں گے. لیکن عرب تعلیم کے پیچھے ہو گئے اور پوری زمین کے معدنیات کی خزانوں کی چابی امریکہ کو دے دی کہ تم تیل نکالتے رہنا اور ہمیں کچھ دانے چگنے کے لیے دیتے رہنا اور اپنا فائدہ تو اٹھاتے رہنا. اگر علم ہوتا, اگر نکالنا جانتے, اور اگر ویسے سائنسدان کے درمیان میں موجود ہوتے تو دوسروں کو خزانے کی چابی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ابرہہ کا وہ واقعہ پیش آیا. ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا, گرانے کے لیے آیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا. ابابیل کی چونچ میں ایک پتھر ہوتا تھا, دونوں پنجوں میں ایک پتھر ہوتا تھا. وہ اوپر سے ڈالتے تھے, نیچے پڑتا تھا, دھڑام سی آواز آتی تھی. اور ہاتھی جیسی اتنی زبردست بڑی مخلوق, وہ فجعلہم کعصف مأکول, جیسے گائے بیٹھ کر کے چارہ کھانے کے بعد جگال کرتی ہے اور بالکل چارے کو پیس کر کے آٹے کی طرح بنا دیتی ہے, ہاتھی ایسے آٹے کی طرح پیس کر کے رہ گئے تھے. یہ واقعہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اسی وجہ سے حضور کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل میں. جس سال فیل کا ہاتھیوں والا واقعہ ہوا اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ عربوں کی تاریخ تھی, وہ کسی خاص واقعے سے اپنی ڈیٹ یاد رکھتے تھے, کوئی مستقل تاریخ نہیں ہوتی تھی. تو اب مجھے یہ عرض کرنا ہے, بہت نقطے کی بات ہے, بہت پوائنٹ کی بات ہے. میں اشارے میں کہوں گا, آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہوگا, یہاں پر کھل کر کے جو بات کو بول نہیں سکتے. علماء نے کہا کیا حکمت تھی, اللہ کی طرف سے کتنی باریکی تھی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے 50 دن پہلے اللہ نے باطل کے خاتمے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، دشمن کو، فرعون کو، اس وقت کا جو ظالم تھا اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ چونکہ عنقریب آخری اسلام کو لے کر کے آنے والے نبی پیدا ہونے والے ہیں، ایک ایسی تکنیک کا اللہ نے دنیا والوں کو تعارف کروایا کہ ایک چیز تم ایسی بھی بنا سکتے ہو جو اوپر سے آئے گی، چھوٹی سی چیز ڈالے گی، نیچے بڑی دھماکہ کرے گی۔ حالانکہ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں اور پچھلی جو قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، ان لوگوں کو اللہ نے جو برباد کیا، جو تباہ و برباد کیا، کسی کو زمین اٹھا کر کے پلٹ دی، کسی کو پتھر برسائے، کسی کو چیخ، اتنی زبردست چیخ آئی کہ کلیجے پھٹ گئے، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ یہ پچھلے عذاب تھے، یہ پہلے عذابات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابراہا کے لیے بھی کوئی چیخ بھیج سکتا تھا، ابراہا کے لیے بھی پانی میں ڈبو سکتا تھا، ابراہا کے لیے بھی فرشتہ آ کر کے اوپر سے جا کر کے نیچے ڈال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو جو عذابات دیے وہ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نئی ٹیکنیک مسلمانوں کو کیوں سکھائی؟ اس صورت میں اللہ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسلمانوں، تعلیم میں آگے بڑھو، ملک اور ملت کے لیے کام آنا ہے، ملک کے لیے نئی نئی ایجادات کو سیکھو، نئی نئی چیزوں کو سیکھو اور ملک کے کام آؤ۔ اس وجہ سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی تھے حضرت غیلان رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ غزوہ حنین میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ حنین میں بھی شریک نہیں ہوئے، غزوہ طائف میں بھی یہ دو صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ کیوں شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صحابہ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت غیلان رضی اللہ عنہما، دونوں کو ملک شام کے اندر ایک شہر تھا، جس اس کا نام تھا، اس شہر میں بھیجا تھا تاکہ وہاں جا کر کے یہ دو صحابہ منجنیق بنانا سیکھیں، توپ کے گولے جب پھینکے جاتے ہیں، اور ہتھیار بنانا، نئی نئی قسم کے ہتھیار جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، ان ہتھیار بنانے کا علم سیکھنے کے لیے دو صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن بھیجا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں ہم دونوں اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کا ہمیں حکم تھا کہ ہم منجنیق بنانا سیکھیں اور ہم جو ہے نئی نئی آلات جو جنگ میں استعمال ہونے والی ہوتی ہیں ہم ان کو سیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، زبانیں اور جنگ بندی کی ترتیب، ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تاکہ ہم دنیا میں کبھی ذلیل نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دین کا علم دے، دنیا کا علم دے، دنیا کا علم اس وجہ سے دے تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان دن میں وقت کے فرعون کے سامنے گردن اکڑا کر کے کھڑے ہو کر کے بات کر سکیں۔ دین کا علم اس وجہ سے دیں کہ وہی گردن جو دن میں وقت کے فرعون کے سامنے اکڑی ہوئی تھی، رات کے خدا کے سامنے وہ گردن جھکے۔ دین کا علم، دنیا کا علم، دنیا کا علم دنیا والوں کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے، دین کا علم اسی خدا کے سامنے جس خدا نے ان کو پیدا کیا، رات میں جھکے رہنے کے لیے۔ ایک واقعہ بتاؤں میں، تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں، تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تربیت سے انسان کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ میرے ایک شیخ برطانیہ میں ایک کالج میں تقریر کی اسلام کے متعلق، کالج میں عیسائی بھی تھے، غیر بھی تھے، دنیا بھر کے قسم کے لوگ تھے۔ تو ایک لڑکی نے حضرت ہمیں بتایا کہ تقریر کے بعد کہا کہ تمہارا اسلام کیا چیز ہے، کیا اسلام ہے تمہارا، کہ آدھی لڑکیوں کو تم نے برقعے میں چھپا دیا اور دنیا سے تم نے چھپا کر کے ہماری جو پاپولیشن تھی اس کو چھپا دیا، پتہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے میں جواب دینے ہی والا تھا۔ ایک اور لڑکی نو مسلم ابھی 7 مہینے میں تو اس کا اسلام لا کر کے وہ کھڑی اور حضرت سے کہنے لگی حضرت آپ اگر اجازت دیں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، میں خود اس کا جواب دوں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے شیخ نے کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسٹیج پر تشریف لاؤ، وہ اسٹیج پر گئی۔ اس نے کہا کہ میں غیر مسلم تھی، عیسائی تھی، تو میں جس کمرے میں کالج میں جس لڑکی کے ساتھ میری پارٹنرشپ تھی کالج میں، وہ ایک مصر کی مسلمان لڑکی تھی۔ میں دن تمام اس کو دیکھتی تو میں اس سے بڑا متاثر ہوتی تھی۔ وہ رات میں تہجد پڑھ رہی ہے، دن میں برقع پہن کر بس میں آتی ہے، بس میں بیٹھتی ہے قرآن کھول لیتی ہے، پھر کالج کو آتی ہے تو قرآن بند کر دیتی ہے۔
صبح اور شام اس کی پاک دامنی، اس کی عفت، اس کی بات چیت کا انداز، اس کی تربیت، رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، میں یہ دیکھ کر کے ایک کمرے میں تھی تو میں متاثر ہوتی نہیں. ظاہر بات ہے اخلاق یہ چیزیں انسان کو سامنے والے کو متاثر کر دیتی ہے. ایک وقت میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ بھی تم چیزیں کرتی ہو مجھے بڑی پسند آتی ہے. ابھی میں اسلام تو لے کر کے نہیں آؤں گی، لیکن جو چیزیں تم کرتی ہو وہ ساری چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں. نماز بھی پڑھوں گی، پردہ بھی، برقع بھی پہنوں گی، قرآن بھی پڑھوں گی، سب کچھ کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تہجد پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا. 3 دن کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں غسل کر گی. میں غسل کی، اس لڑکی کے پاس جا کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. ابھی میں اسلام لانے سے پہلے اللہ کے سامنے جھک رہی ہوں، قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں، تو مجھے دل میں اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسلام کے بعد مجھے دل میں کتنا سکون ہوگا. چنانچہ میں اسلام لایا. میں نے بھی وہ ساری پابندیاں اختیار کی اور مجھے 7 ماہ ہو گئے اسلام لائے ہوئے اور میں پکی سچی مسلمان. اس کے بعد وہ کہنے لگی مجھے اسلام لائے 7 مہینے ہو گئے، ان 7 مہینوں میں میں نے 11 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ دیدار کا واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئی اور کہا کہ ابا جان آپ سے بڑے خوش ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. میں کمرے کے اندر گئی تو میں نے اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابا جان یہ لڑکی بہت اچھی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. تو اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، دعا کرنے کے بعد میرے سامنے جو چیزیں کھلتی چلی گئی میں اس کو تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتی. آج 7 مہینے ہوئے ہیں، 11 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہوں. اتنا کہنا تھا. ہمارے شیخ نے مجھ سے بتایا کہ اسی کالج میں اسی وقت میں 109 لڑکیوں نے اسلام کو قبول کیا. اسے کہتے ہیں تربیت. تعلیم اور تربیت دونوں ایسے نہیں جیسے میں نے کہا کہ 8 رمضان غالباً 30 مارچ یا 29 مارچ کے اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ 15 سال کی ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو نیند کی گولیاں کھلا کر کے جب وہ سوتے ہیں تو ان کا قتل کر دیتی ہے. پولیس والے کو کہتی ہے کہ میرے بوائے فرینڈ سے مجھے ملنے دیتے تھے تو میں نے قتل کر دیا. تعلیم تو دی تھی، تربیت تو نہیں دی تھی. ایک مکتب میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بات سے بات یاد آ گئی. یہ جو فون ہے، یہ جو نحوست ہے، گھر میں جو ٹی ویاں ہیں، یہ اتنی خطرناک ہیں، یہ اتنا زہر تم اپنے بچوں کو دے رہے. 11 سال کا لڑکا، میں دیکھا 9 سال کی لڑکی کو لو لیٹر لکھا ہے. لکھا کیا ہے؟ ILAB love you. اسے I love you بھی لکھنا نہیں آتا، اس کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے. وہ میرے سامنے آیا لیٹر. 11 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی کو لیٹر لکھا ہے. مجھے اس پر تعجب نہیں ہوا. مجھے تعجب اس بات پر ہوا جو لیٹر لے کر کے آ کر کے دے رہی ہے وہ لڑکی 7 سال کی ہو گئی. حضرت میں نے کہا تجھے کیا معلوم ہوا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. 7 سال کی لڑکی کو لیٹر لے کر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہ حضرت یہاں تو گیا ہوں. تو 7 سال کی بچی کو کیا معلوم ہے؟ تو یہ ایسی نحوست ہے. ایک دور میں 18 سال 20 سال میں جو چیزیں معلوم ہوتی تھی آج بچوں کو 7 سال میں معلوم ہو رہی ہیں. ایک ماں باپ سے بات یاد آ رہی ہے، 2 منٹ زیادہ رہی ہے، اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے ایک پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ حضرت بڑا عجیب ہو گیا. کیا ہوا؟ ہماری بچی 9th کی اسٹوڈنٹ ہے، 9th کی. وہ آ کر کے ہماری اہلیہ سے کہنے لگی کہ آج اسکول میں ہماری مس نے ہمیں لیکچر میں بتایا کہ دیکھو 18 سال کے جب تم ہو جاؤ گے فوراً شادی نہ کرنا، لیونگ میں رہنا، پارٹنرشپ میں 6-7 مہینے 1 سال سمجھنے کے بعد شادی کرنا. اور دیکھو ایک ساتھ سو گے تو بہت کچھ ہوگا، تو اس وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی، تو کنڈوم کو استعمال کرنا. کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ کانوینٹ میں سکھایا جا رہا ہے. 9th کی بچی کو ٹیچر کہہ رہی ہے کہ کنڈوم استعمال کرنا. کتنی شرم کی بات ہے، کتنی حیا کی بات ہے. مردوں کے مجمع میں وہ چیز کہنے کے لیے میرے آنکھ میں کانٹے آ رہے ہیں.
لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر تم ایسی اسکول میں ایسی کالجز میں ڈالو گے جہاں پر دین کا نام و نشان نہ ہوگا، یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. اچھا اب چلیے، یہ پیرنٹس دونوں پہنچ گئے مس کے پاس میں کہ کیا آپ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلکہ میں تمہیں خود بھی کہتے ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کون نام یوز کریں. ٹیچر کہیے، میں پیرنٹس کو کہتے ہیں. تو 8 سال کی لڑکی، 8 کی لڑکیاں، 9 کی لڑکیاں، لڑکے، کیا چیزیں ان کو اسکولوں میں سکھائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے صحیح اسکول کا انتخاب کریں. بھلے کانوینٹ میں 2-4 اکثر کم پڑھائے جاتے ہوں، لیکن مسلمانوں کے اسکولوں میں ضرور اپنے بچوں کو جمائیں تاکہ ان کے ایمان اور ان کے دین کی حفاظت ہو جائے. مجھے معلوم ہے ہمارے مسلمان اداروں میں بڑے دکھ کے ساتھ بہت کم ادارے ہوں گے جو اچھی تعلیم کر رہے ہو، لیکن وہ معیار ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ بات تسلیم ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے لیے دین اور ایمان کی حفاظت کے خاطر بچوں کو جو ہے ہم اپنے اسکولوں میں ہی ڈالیں گے جہاں پر ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی اور بے حیائی کا واسطے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ چند باتیں تھی عزیز دوستوں بزرگوں. اپنی اولاد کے لیے تعلیم اور تربیت کی فکر ضرور کریں، ورنہ حضرت شفیع صاحب نے جو بات کہی تھی، اولاد کو اگر کسی نے پیدا کر دیا، ان کی صحیح تعلیم نہیں کی، ایک باپ اپنے بچے کو زندہ دفن کر دینا، زندہ قتل کر دینے کا جو جتنا بڑا جرم ہے، صحیح تعلیم صحیح تربیت نہ دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، بات سے بات نکلتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.